ये लोग फिसलन वाली चूने की पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं जहां 100 फुट तक नीचे गिरने का खतरा होता है। ये एक नायाब घोंसले की तलाश में होते हैं जो परिंदे की थूक से बनता है और जनूब मशरकी एशिया की गारों में पाया जाता है। फिलिपाइन में इन घोंसले जमा करने वालों को बोचादरो कहा जाता है। सदियों से बेलारेंडो का खानदान अपनी जान खतरे में डालकर स्विफ्ट लेट परिंदे के घोंसले इकट्ठे करता आ रहा है। सिर्फ 2 पाउंड घोंसलों की कीमत तकरीबन $2900 होती है और इनसे एक खास सूप बनाया जाता है जिनके बारे में मुकामी लोग समझते हैं कि ये सेहत के लिए बहुत फायदा मंद है। इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि पूरे जनूब मशरकी एशिया में स्विफ्ट लेट के फार्म बन रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो चादरों आज भी जंगल और गारों में जाकर घोंसले इकट्ठे करते हैं, चाहे इसमें कितनी ही जान का खतरा क्यों ना हो। ये घोंसले उन गारों में होते हैं जिनके दहाने छोटे होते हैं मगर अंदर से गारें अमूमन कुशादा होती हैं। ये लोग टार्च की रोशनी की मदद से रास्ता देखते हैं। घोंसले नजर आने पर पानी से भरी स्प्रे बोतल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि घोंसले नरम हो जाएं। फिर इन्हें एहतियात से गारों की दीवारों से अलग कर लिया जाता है। परिंदा पुराना घोंसला हट जाने के बाद तकरीबन 15 दिन में नया घोंसला बना लेता है। स्विफ्ट लेट के घोंसले सिर्फ दिसंबर से अप्रैल तक जमा किए जाते हैं। इन 5 महीनों में माहिर शिकारी 2500 घोंसले हासिल कर लेता है। घोंसले जमा करने के बाद इन्हें साफ किया जाता है, पर या टहनियाँ निकाली जाती हैं। फिर इन्हें सख्ती और रंग के हिसाब से दर्जों में बांटा जाता है। क्लास ए के घोंसले सबसे कीमती होते हैं। ये उमूमन सफ़ेद, खुश्क और खालिस लुआब से बने होते हैं। क्लास बी घोंसले इतने सफ़ेद नहीं होते और इनमें कुछ मेल कुचैल हो सकती है। क्लास सी घोंसले नरम और जर्द रंग के होते हैं। बेहतरीन घोंसलों के सिर्फ 2 पाउंड की कीमत तकरीबन $2900 होती है। मुकामी सिटी हॉल ये घोंसले मुकर्रर कीमत पर बोचादरों से खरीदता है और फिर दुनिया भर के खरीदारों को फिरोख्त करता है। मुनाफा आपस में बांटा जाता है। ये घोंसले स्विफ्ट लेट परिंदे के सख्त हो जाने वाले थूक से बनते हैं और ये बर्ड नेस्ट सूप का बुनियादी जुज है। ये सूप चीन और दुनिया के कई हिस्सों में एक कीमती ग़िज़ा समझा जाता है, जहां एक प्याली की कीमत $100 तक हो सकती है। हालिया बरसों में इस सूप की मांग बहुत बढ़ गई है और ये सनत तकरीबन $5 अरब की हो चुकी है। इसी वजह से कई ममालिक ने स्विफ्ट लेट फार्मिंग शुरू कर दी है, जहां ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं जो गारों जैसी लगती हैं और जेली परिंदों की आवाज़ें चलाकर स्विफ्ट लेट को मुतवज्जा किया जाता है। 2015 की तहकीक के मुताबिक इन घोंसलों में ग़िज़ाइयत भरपूर होती है जो बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा सकती है और ये प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और विटामिन से भरपूर होते हैं जो जिस्म के आज़ा को मजबूत बनाते हैं। अलमास कैवियार, इस मछली के अंडे की 1 किलो की कीमत 18 लाख रुपए है। लोग हैरान हैं, आखिर ये मछली ऐसा कौन सा खास प्रोटीन खाती है जिसकी वजह से इसके अंडे इतने महंगे हैं। इन अंडों को कैवियार कहा जाता है और ये किसी आम मछली के नहीं बल्कि स्ट्रेजन नामी एक शाही मछली के अंडे होते हैं। ये मछली भारत में बिल्कुल नहीं पाई जाती और दूसरे ममालिक में भी बहुत कम और बड़ी मुश्किल से मिलती है। इन अंडों को हासिल करने के लिए या तो मछली का पेट चीरकर अंडे निकाले जाते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड की एक खास स्ट्रिपिंग तरीकाकार के जरिए अंडे निकाले जाते हैं। बाद में इन अंडों को निहायत एहतियात से डब्बों में बंद करके 1 किलो 18 लाख रुपए में फरोख्त किया जाता है। मछली के अंडे बेचने वाले लोग करोड़पति बन चुके हैं, जबकि इन्हें खाने वाले ये समझते हैं कि वो कोई बहुत ही खास और अनोखा खाना खा रहे हैं। ये मछली ईरान और बहिरा खिज़र के इलाके में पाई जाती है। इस मछली को मुकम्मल तौर पर तैयार होने में 60 से 100 साल तक लग जाते हैं, इसीलिए इसके अंडे बेहद कीमती समझे जाते हैं। अलमास कैवियार का रंग हल्का सुनहरी होता है और इसका जायका नहायत नर्म, खालिस और खुशबूदार माना जाता है।
اسے عام کیویار سے زیادہ خالص رکھنے کے لیے خاص طریقوں سے تیار اور محفوظ کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ کیویار سونے کے برتنوں میں فروخت کیا جاتا ہے تاکہ اس کی قیمت اور وقار برقرار رہے۔ الماس کیویار کی قیمت اس کی نایابی کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسے عموماً شاہی کھانوں میں امیر ترین لوگوں اور خاص تقریبات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غذائیت کے لحاظ سے یہ صحت کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں طاقت بخش اجزاء، مفید چکنائیاں اور جسم کو مضبوط بنانے والے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس میں اومیگا 3 سیلینیم اور پروٹین پایا جاتا ہے۔ اسے دماغی صحت اور دل کے افعال اور اعصابی نظام کے لیے بہت ہی مفید مانا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا سب سے مہنگا مرغا، نام ہے آیام سیمانی۔ اس کی قیمت تقریباً $6000 ہے جو پاکستانی حساب سے 16 لاکھ روپے بنتی ہے، اور اس کا ایک انڈا $16 کا ہے۔ یہ مرغی اتنی مہنگی کیوں ہے؟ آخر اس میں کیا خاص بات؟ اس میں خاص بات ہے اس کا رنگ۔ یہ مکمل بلیک ہوتی ہے۔ اس کا پورا جسم، چونچ، پر، پاؤں اور اس کے جسم کی ہڈیاں، حتیٰ کہ اس کے پورے جسم کا اندرونی گوشت بھی کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت نایاب مرغی ہے۔ اس کے انڈے کا رنگ کالا نہیں ہوتا، اس کا انڈا کریمی یا ہلکے گلابی رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ مرغیاں سال میں اوسطاً 60 سے 100 انڈے دیتی ہے۔ اس کی مرغی کی پہچان کا سب سے بہترین طریقہ اس کا منہ کا اندرونی حصہ یعنی اس کی کالی زبان ہے۔ اس کا گوشت پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور چربی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ روایتی طور پر اسے مختلف بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شوگر کی بیماری کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے۔ ایک ایسی گائے جس کی قیمت $3.5 لاکھ ہے۔ یہ گائے اتنی مہنگی کیوں ہے؟ آخر اس میں ایسی کیا بات؟ دنیا میں اگر سب سے مہنگا اور نایاب گوشت کسی کا مانا جاتا ہے تو اس کا نام ہے ماسوکا واگیو۔ یہ کوئی عام گائے نہیں بلکہ جاپان کے شہر ماسوکا میں پالی جانے والی ایک خاص نسل ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا گوشت دنیا کا سب سے نرم اور خوش ذائقہ گوشت ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی چربی کا بہت ہی کم درجہ حرارت پر پگھل جانا ہے۔ اسے جیسے ہی زبان پر رکھا جاتا ہے یہ مکھن کی طرح گھل جاتا ہے۔ اس گائے کو پالنے کا طریقہ بہت ہی مختلف ہے۔ یہ جاپان کے ایک خاص جزیرے میں پالی جاتی ہے۔ اس جزیرے کا نام ہے ماسوکا۔ اس جزیرے پر ہر گائے کو نہیں رکھا جاتا۔ اس کے لیے صرف خالص جاپانی مادہ گائے منتخب کی جاتی ہے۔ نر گائے کو اس درجے تک پہنچنے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ پیدائش کے بعد ہی ہر گائے کو ایک شناختی نمبر دیا جاتا ہے جس سے اس کی نسل، خوراک اور دیکھ بھال کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ گائے عام کھلے میدان میں نہیں چرائی جاتی۔ اسے رکھا جاتا ہے پرسکون ماحول میں، شور شرابے سے دور، سخت سردی اور گرمی سے محفوظ۔ ان گایوں کو روزانہ خاص خوراک دی جاتی ہے، صاف پانی پلایا جاتا ہے، بعض اوقات ہلکی مالش بھی کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، گائے کو ذہنی دباؤ سے بچانا، کیونکہ جتنا کم دباؤ اتنا زیادہ نرم اور قیمتی گوشت۔ ماسوکا واگیو کی سب سے بڑی خاصیت ہے اس کی چربی، لیکن یہ عام چربی نہیں، یہ چربی گوشت کے اندر باریک جال کی طرح پھیلی ہوتی ہے، پکانے پر پگھل جاتی ہے، گوشت کو اتنا نرم بنا دیتی ہے کہ چاقو کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی کو کہتے ہیں ماربلنگ۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ماربلنگ صرف ماسوکا واگیو میں پائی جاتی ہے۔ ہر گائے ماسوکا واگیو نہیں بن پاتی۔ ذبح کے بعد گوشت کا باریک معائنہ کیا جاتا ہے۔ اگر رنگ میں معمولی فرق ہو، چربی کم ہو یا معیار ذرا سا بھی کم ہو تو وہ گوشت ماسوکا واگیو کہلانے کا حق کھو دیتا ہے۔ اسی لیے پورے سال میں صرف چند سو گائے ہی اس درجے تک پہنچ پاتی ہیں۔ 1 کلو ماسوکا واگیو کی قیمت کئی لاکھ روپے تک کیوں پہنچ جاتی ہے؟ وجوہات صاف ہیں۔ نایاب نسل، برسوں کی خاص پرورش، محدود پیداوار، عالمی مانگ
اور بے مثال ذائقہ۔ یہ گوشت عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں اور شاہی دسترخوانوں کی زینت بنتا ہے۔ کیا یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی چربی کے باوجود یہ گوشت صحت کے لیے نسبتاً بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس میں نقصان دہ چکنائی کم، مفید چکنائی زیادہ اور ذائقہ بے مثال۔ اسی لیے جاپان میں اسے اعتدال کے ساتھ ایک خاص نعمت سمجھا جاتا ہے۔ لیبوناتے پٹاٹو، ایک ایسا آلو جس کی قیمت لاکھوں روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ اس آلو کا نام ہے لابوناتے، اور یہ عام آلو نہیں، یہ فرانس کے ایک چھوٹے سے جزیرے نوار موٹے میں اگایا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ سمندر کے بالکل قریب ہے، جہاں کی مٹی میں سمندری نمک، معدنیات اور سمندری ہوائیں قدرتی طور پر شامل ہو جاتی ہیں۔ یہی چیز اس آلو کے ذائقے کو دنیا کے ہر آلو سے مختلف بنا دیتی ہے۔ لابوناتے آلو سال بھر دستیاب نہیں ہوتا، یہ صرف مئی کے شروع کے چند دنوں میں محدود مقدار میں ہاتھوں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ آلو اتنا نازک ہوتا ہے کہ مشین سے نکالنے پر ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے کسان اسے ایک ایک کر کے ہاتھ سے نکالتے ہیں۔ ذائقہ جو لفظوں میں بیان نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ لابوناتے آلو میں ہلکی سی مٹھاس، نمکین سمندری ذائقہ اور مکھن جیسی نرمی قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ اسے مسالوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اکثر اسے صرف مکھن یا ہلکے نمک کے ساتھ پکایا جاتا ہے تاکہ اصل ذائقہ ختم نہ ہو۔ اب سوال یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں۔ یہ صرف ایک جزیرے تک محدود کاشت ہے، سال میں چند دن کی فصل ہے، نہایت نازک ساخت، مکمل طور پر ہاتھ سے کٹائی اور عالمی سطح پر محدود دستیابی۔ یہ آلو مارکیٹ میں عام فروخت نہیں ہوتا بلکہ نیلامیوں یا خاص ریسٹورانوں میں پہنچ پاتا ہے۔ صرف امیروں کا آلو ہے۔ لابوناتے آلو عام دکان پر نہیں ملتا، یہ یورپ کے شاہی کھانوں، مشہور شیفوں اور لگژری فوڈ فیسٹیولز کا خاص حصہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اسے چکھنے کا تجربہ سمجھتے ہیں، نہ کہ پیٹ بھر کھانے کا۔ کیا یہ صحت کے لیے خاص ہے؟ غذائیت کے لحاظ سے یہ آلو عام آلو جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کیمیکل فری قدرتی مٹی اور تازہ استعمال اسے صحت کے لیے نسبتاً بہتر بناتا ہے۔ اصل قیمت اس کی غذائیت نہیں بلکہ اس کی نایابی اور ذائقہ ہے۔